السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کلش عثمان پر ہے، جس میں ہم کلش عثمان کی ایسی ایپیسوڈ پر بات کریں گے جس کا ہم پچھلے تقریباً 10 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے ارطغرل غازی کے عروج کے آغاز سے ہی اس ایونٹ کا طویل عرصے سے انتظار کیا۔ یقیناً یہ سب آسان نہیں تھا۔ اس ریاست کے قیام میں بہت سے جوانوں، بچوں اور بوڑھوں کا خون شامل ہے۔ بہت سی مشکلات آئیں جو ہم نے دیکھی، بہت سے مناظر جو غم اور خوشی سے بھرپور تھے۔ یقیناً یہ بہت مشکل دور تھا، لیکن قومیں ایسے ہی بنتی ہیں۔ ہم نے ان 10 سالوں میں ایک ایسے قبیلے کو ریاست بنتے ہوئے دیکھا، ایک ایسا قبیلہ جس کے پاس خود کے رہنے کو جگہ نہ تھی، جس نے اپنے وطن کے لیے پہلے حلب ہجرت کی، وہاں سے پھر سرحدی علاقوں کی طرف جہاں منگولوں کے ظلم و ستم کا سامنا کیا اور ایک مضبوط قبیلہ بن گیا، اور اب ایک آزاد ریاست کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب اگر اس قسط کے واقعات پر بات کریں تو قسط پہلے ہاف میں بہت ہی شاندار تھی، جس میں سفید داڑھی والوں کی انٹری اور عثمان بے کے ساتھ ملاقات، جس میں سفید داڑھی والے عثمان بے کو اپنی آزاد ریاست کا اعلان کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ سفید داڑھی والوں کی ایک انٹیلیجنٹ کی ایک ایسی تنظیم تھی جو اوغوز خان کی بنائی ہوئی تھی۔ اس کا مقصد ترکوں اور مسلمانوں کی رہنمائی کرنا تھا۔ یہ انڈر گراؤنڈ کام کرتے تھے اور ان کا جاسوسی نظام بہت ہی مضبوط تھا۔ انہوں نے پہلے ارطغرل غازی اور پھر بعد میں عثمان غازی کی رہنمائی کی اور وقت آنے پر عثمان بے کو اپنی آزاد ریاست کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ عثمان بے نے یہ خوشی سب سے پہلے اپنے والد ارطغرل غازی کی قبر پر جا کر سنائی کہ بابا، آپ کا خواب اب حقیقت میں بدل گیا ہے۔ اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، فکر نہ کریں ارطغرل غازی، ریاست کی قسمت اور قوم کی تاریخ اب میرے پاس امانت ہے۔ دوسری طرف اگر شہزادی ماریہ کی بات کریں تو شہزادی ماریہ کی انٹری ایک تاریخی کردار ہے۔ پھر عثمان بے اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مل کر شہزادی کو اغوا کرتے ہیں اور ہم نے ایک دفعہ پھر سے کارا جلاسون کو بھاگتے ہوئے دیکھا، جس کو میرے خیال میں ڈرامے میں صرف بھاگنے کے لیے ہی رکھا گیا ہے۔ پھر ہوتی ہے نئے منگول شہزادے کی انٹری، اور کیا ہی غضبناک انٹری کروائی گئی ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ عثمان نے شہزادی کو اغوا کر لیا ہے تو وہ سب سے پہلے تو اپنے منگولوں پہ غضبناک ہوتا ہے۔ واپسی پر آنے والے منگولوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیتا ہے، ایک کے بعد ایک کو کاٹتا جاتا ہے۔ جلاسون کی بھی باری آ ہی گئی تھی۔ وہ تو ٹائم پر خبر آ گئی کہ شہزادی سوغوت میں ہے، تو اس خبر کی وجہ سے کارا جلاسون بچ گیا۔ منگول سوغوت پر حملہ بولتے ہیں اور سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں، اور وہاں موجود سنجق سالار بھائیوں میں سے ایک کو مار دیتے ہیں۔ ویسے یہ اداکار بہت ہی اچھا تھا، لیکن کچھ خاص سٹوری نہ ملنے کی وجہ سے مجبوراً اسے جانا پڑا۔ دوسری طرف عثمان بے نے نئی ریاست کے نئے نظام کے لیے اپنے ایلپ کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، جن میں ایک قلعہ جہر کوتاہی کو دیا، کیسٹر قلعہ اورحان غازی کو دیا، علاؤالدین کو نئے بازار کا سربراہ اور ساتھ ہی ساتھ سپاہیوں کا بھی سربراہ بنا دیا۔ دوسری طرف اورحان بے نے ایک بار پھر سے ہولو فرہ کو اغوا کر کے کیسٹر قلعہ میں لے گئے ہیں۔ یقیناً اس عمل سے عثمان بے بھی اورحان سے ناراض ہوں گے۔ یقیناً یہ اقدام اورحان کے لیے نئی مشکلات لائے گا۔ دوسری طرف گونجا اور علاؤالدین کی بات بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے، تو مطلب یہ لو سٹوری والا چکر ہمیں کچھ اور قسطوں تک برداشت کرنا ہوگا۔ اب اگر نئے آنے والے ٹریلر پر بات کریں تو ٹریلر میں منگول کمانڈر گورکلو خان ایک طرف تو عثمان بے کے لیے جنگل میں گھات لگائی ہوئی ہے، تو دوسری طرف یعقوب بے کے ساتھ ملاقات کر کے عثمان بے کے خلاف ایک دوسرے کا ساتھ دینے پر بات ہو رہی ہے۔ اور یہ بات تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ یعقوب بے نے عثمان بے کو زیر کرنے کے لیے منگولوں کے ساتھ اتحاد کیا تھا، تو اب ہمیں کلش عثمان میں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ دوسری طرف کارا جلاسون نے کیسٹر قلعہ پر حملہ کر کے ہولو فرہ کو اغوا کر لیا ہے، اور اورحان بے ہولو فرہ کو بچانے کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یعنی شہر میں سعادت خاتون اور بالا مالون الفاظ کی جنگ بھی لڑ رہی ہیں۔ تو آنے والی قسط بھی بھرپور ایکشن سے بھری ہوئی ہوگی، جس میں عثمان بے، یعقوب بے، منگولوں اور بازنطینیوں سے ایک ساتھ لڑتے نظر آئیں گے۔